السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہوتا ہے ہمارا آیت نمبر 10 سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہرگز کچھ بھی ان کے کام نہ آئیں گے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ، اس کے رسولوں، کتابوں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، وہ اپنے کفر کی وجہ سے سخت ترین عذاب کے مستحق ہوں گے۔ قیامت کے دن ان کے مال، ان کی اولادیں کچھ بھی کام نہیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ گزشتہ تمام امتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی قانون رکھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ مومن کے آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دن ظالموں کو کی معذت فائدہ نہ دے گی اور ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے بدترین گھر ہے۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، بڑا ہی بدترین گھر ہے ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مزید سورۃ التوبہ میں بھی اسی بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے اموال اور ان کی اولادیں آپ کو بھلی نہ لگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ان کی اولادیں اور ان کے مال بھلی نہ لگیں۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ ان کی وجہ سے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ وَتَزْحَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اس حال میں وہ مرے کہ وہ کافر ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسی بارے میں مزید ارشاد فرماتے ہیں سورۃ سبا کے اندر بھی ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کی قدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایسے نہیں ہیں جو تمہیں ہمارے قرب میں نزدیک کر دیں، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو یہی لوگ ہیں جن کے عمل کی بنا پر ان کی دگنی جزا ہے۔ تھوڑی بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دگنی جزا ہے، اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں پر امن ہوں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے قریش کے لوگوں، اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو، اس لیے کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی نقصان یا کوئی نفع پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ پھر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے مزید کیا کہا کہ اے بنی عبد المطلب کے لوگوں، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، کیونکہ میں تمہیں کسی طرح کا ضرر یا نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے فاطمہ بنت محمد، اپنی جان کو جہنم کی آگ سے بچا لو، کیونکہ میں تجھے کوئی نقصان یا نفع پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ تم سے میرا خون کا رشتہ ہے، سو میں اس احساس کو تازہ رکھوں گا۔ بس انہوں نے ہر کسی کو تینوں کو الگ الگ مخاطب کر کے کہا، پہلے تمام قریش والوں کو، پھر بنی عبد المطلب کو، یعنی کہ ان کے حضرت عبد المطلب کی جو بیٹی، ان کی چچا وغیرہ سب شامل، اپنے رشتہ داروں کو یعنی، اور پھر اس کے بعد اپنی اولاد کو کہ اے فاطمہ، میں تمہارے لیے کسی نفع یا نقصان کا مالک نہیں ہوں، میں تمہیں جہنم سے نہیں بچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور وہی لوگ آگ کا ایندھن ہیں۔ حق کا انکار کرنا اور کفر کرنا انسان کو دوزخ کا ایندھن بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جیسے فرعون کی قوم کا حال ہوا، آل فرعون اور ان سے پہلے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہیں مانا، انہوں نے رسولوں کی تعلیمات کو ماننے سے انکار کیا، اور نہ صرف انکار کیا بلکہ ان سے دشمنی بھی کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کے بدلے میں پکڑ لیا۔ اور ان سے پہلوں کا بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلوں سے مراد پہلے کی امتیں مثلا قوم نوح، قوم ہود اور قوم شعیب وغیرہ ہیں۔ کذبوا بآیاتنا، وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، غلط ثابت کرنے کی پوری کوشش میں لگے رہتے تھے۔ آج بھی اکثر اوقات مجھ سے سوال آتا ہے جی فلاں سورہ کی فلاں آیت کے اندر میلاد منانے کا ذکر موجود ہے۔ اچھا، میلاد منانے کا ذکر موجود ہے فلاں سورت کی فلاں آیت میں، خوشیاں منائیں اور میلاد منائیں، سب کچھ منائیں، تو پھر وہ میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیوں نہیں منوایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جشن کیوں نہیں منایا اپنی زندگی میں؟
कहते ना सारे सहाबा को कि चलो जी आज मैं पैदा हूँ, आज सही करके जश्न मनाओ, किसी सहाबा ने नहीं मनाया। तो हम कहते हैं कि कुरान की आयत है, सोचिए कि हम लोग किस किस्म की, हम आयात को किस तरह से तावीलें बयान करते हैं, अपने मतलब की तावीलें निकालते हैं, अपने मतलब की बातें निकालते हैं, बिल्कुल उन्हीं यहूदियों की तरह जो अपने मतलब की तरह उसको उसको मोड़ लेते थे। यकीन जानिए जो कुरान को, और एक ये बात याद रखिएगा कि किसी एक आयत से आप पूरा का पूरा दीन नहीं बता सकते, और उसको पूरा का पूरा नहीं बता सकते कि आपको ये चीज वाजिब कर दी गई है, जब तक कि आप उसकी पिछली और अगली आयत का तसलसल ना देखें, उस आयत का तसलसल क्या बन रहा है। आप पूरी की पूरी इबारत में से एक आयत या एक लफ्ज उठाकर बता दें और कहें कि नहीं जी ये यही हुक्म है, ना उसका पिछला देखे ना उसका अगला देखे कि वो आयत ये किस हिसाब से किस मामले की तरफ इशारा कर रही है, तो आप उसकी पूरी मजमून की तरफ तो नहीं बता सकते कि ये है। बदकिस्मती से हम ऐसे ही करते हैं कि हम एक चीज को उठा लेते हैं और फिर हम उसका आगे और पीछे नहीं बताते कि अल्लाह ताला ये बात किस मामले में कर रहे थे। अल्लाह ताला फरमाती है कि फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, तो अल्लाह ताला ने उनके कुफ्र के सबब, उनके गुनाहों के सबब उनको पकड़ लिया। यानी कुफार के माल और औलाद उनके काम ना आ सकी, और अल्लाह ताला ने उन सबको अजाब में मुब्तला कर दिया क्योंकि वो नबियों की तकज़ीब करते थे। वल्लाहु शदीदुल इक़ाब, और अल्लाह ताला जब वो अजाब देता है तो वो सख्त तरीन अजाब देता है। अल्लाह ताला ने फिरौन और आले फिरौन के अंजाम को शदीद अजाब, शदीदुल इक़ाब के मानों में इस्तेमाल किया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कुल कुलिल लज़ीना कुल लिल्लज़ीना कफ़रू सतुग़लबून व तुहशरून इला जहन्नम। आप इन लोगों से कह दो जिन्होंने कुफ्र किया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया है कि आप काफिरों से कह दें, यहाँ काफिरों से मुराद यहूद मदीना बनु कैनुका है। काफिर से मुराद कुफ्र करना, इनकार करना, ना मानना। वतुहशरून इला जहन्नम व बिअसल मिहाद, और क्या कहा गया कि अनकरीब तुम मगलूब किए जाओगे, यानी तुम्हें अनकरीब सतुग़लबूना, अनकरीब तुम मगलूब किए जाओगे, यानी कि तुम पर मुसलमान गालिब आ जाएंगे, और दुनिया में भी तुम मगलूब किए जाओगे, तुम्हारा जोर टूट जाएगा, और तुम सब के सब इतने बड़े लश्कर होने के बावजूद भी तुम जलील और ख्वार होकर रहोगे। वतुहशरून इला जहन्नम व बिअसल मिहाद, और जहन्नुम की तरफ मुनासिब इकट्ठे किए जाओगे, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। अपनी मौत के बाद तुम जहन्नुम में इकट्ठे किए जाओगे। अल्लाह ताला उस बुरे ठिकाने में तुम सबको ना सिर्फ इकट्ठा करेगा, बल्कि आखिरत में भी तुम्हें जलील करेगा और रुस्वा करेगा। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये अल्लाह ताला ने इनको इबरत का निशाना बना दिया। किनको? इन लोगों को अल्लाह ताला ने इबरत का निशाना बना दिया, उन लोगों के लिए जो देख रहे थे अपनी आंखों के साथ ये सब कुछ। आयत नंबर 13 का आगाज होता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क़द काना लकुम आयतुन फी फिअतैन इल्तक़ाता, यकीनन तुम्हारे लिए उन दो ग्रोहों में एक निशानी थी जो एक दूसरे के मुकाबले में आए। यानी दो ग्रोह थे, एक ग्रोह, ये बात की जा रही है उन दो ग्रोहों के बारे में जो कि ग़ज़वा बदर के अंदर हुआ था। उनमें एक ग्रोह जो है वो असहाब का था, और दूसरे जो थे वो मुशरिकीन थे। बदर के मैदान में दो ग्रोहों की बात की जा रही है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फियातुन तुक़ातिलू फी सबीलिल्लाह, एक ग्रोह तो अल्लाह ताला की राह में लड़ रहा था, और दूसरा ग्रोह क्या था? व उखरा काफिरतुन, और दूसरा ग्रोह काफिर था। जो मुसलमान थे उस वक्त उनकी तादाद 313 थी जंग बदर में, और काफिरों की तादाद 1000 थी। तो वो सारे के सारे जो शैतान के रास्ते पर चलने वाले थे काफिर थे, वो तागूत के रास्ते पर चलने वाले थे। तागूत तो हकीकत कहा जाता है शैतान के रास्तों पर चलने वाले, शैतानी काम पर चलने वाले को तागूत कहा जाता है। तो वो तागूत के रास्ते पर चल रहे थे,
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی مثال کے بارے میں یرونہم مثلیہم رأی العین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کھلی آنکھوں سے انہیں اپنے سے 2 گنا دیکھتے تھے۔ کون؟ وہ جو مشرکین مکہ تھے، جو 1000 تھے، وہ مسلمانوں کو اپنے سے 2 گنا زیادہ دیکھتے تھے۔ مومن اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ کافر تعداد میں ان سے بہت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی تعداد ان کی آنکھوں کے سامنے کم کر دی، اور کافروں کے سامنے ان کی تعداد مسلمانوں کی بہت زیادہ کر دی۔ یہ اضافہ 3 گنا سے زیادہ تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں پر فتح سے نوازا۔ دیکھیں 3 ٹائمز، اگر 3 کو 3 ٹائمز کریں تو 900 بنتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ وہ تھے، 1000 تھے، 3 گنا سے بھی وہ زیادہ تھے ان سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد کو کم کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تعداد کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تعداد کو ان کے سامنے بڑھا دیا، اور کافروں کی تعداد کو ان کے سامنے گھٹا دیا۔ لیکن جب میدان جنگ میں اترے تو جب میدان جنگ میں اترے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حوصلوں کو بڑھایا تھا، لیکن جب وہ لوگ میدان جنگ میں اترے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی تعداد کو اتنا ہی دکھایا جتنے وہ تھے، لیکن ان کی بہادری میدان جنگ میں اترنے سے پہلے ان کے اندر آ چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور جب تم مقابل ہوئے، یعنی کہ جب تم مقابلہ کرنے کے لیے اترے، تو وہ ان کو تمہاری آنکھوں میں کم دکھاتا تھا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں بہت کم کرتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنوں کی مدد تھی کہ وہ ظاہری طور پر کھلی آنکھوں سے کفار کو 2 گنا دیکھنے کے باوجود مشرکین کی تعداد کو کم محسوس کر رہے تھے۔ اس وجہ سے بھی مسلمانوں کے حوصلے کو اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا ابن مسعود فرماتے ہیں کہ بدر والے دن ہمیں مشرکین کی تعداد اس قدر کم معلوم ہوئی کہ میں نے اپنے پاس کے ایک شخص سے کہا کہ یہ لوگ تو کوئی 70 ہوں گے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، 70 نہیں، یہ تو 100 ہوں گے۔ جب ان میں سے ایک شخص پکڑا گیا تو اس سے مسلمانوں کو یہ معلوم ہوا کہ مشرکین تو ان سے کئی گنا زیادہ ہم سے دگنے، اور یعنی کہ 1000 کی تعداد میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی آنکھوں میں کم دکھایا، اور پھر ان سے جب یہ پوچھا گیا مشرکین سے کہ ہم مسلمان کتنے تھے، تو انہوں نے کہا کہ تم تو ہم سے کئی گنا زیادہ ہمیں دگنے نظر آ رہے تھے۔ تو یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو دکھایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے اس بات کو اوپن بھی کیا۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی مدد سے قوت پہنچاتا ہے، جس کو چاہتا ہے مضبوط کرتا ہے، طاقتور بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی مدد کی تو انہوں نے کفار کو شکست دی، ان کے سرداروں کو قتل کیا، اور بہت سے افراد کو قید کر دیا۔ اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا ہے، جو اس کی دین کی مدد نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بلا شبہ اس میں یقیناً اہل بصیرت کے لیے بڑی عبرت ہے، وہ بصیرت والے جو دیکھ سکتے ہیں اور دیکھنے کے بعد عقل سے کام لیتے ہیں، وہ بصیرت والے نہیں جو دیکھ رہے ہیں لیکن دیکھنے کے بعد آنکھوں پر پردہ ڈال کے ہاتھ رکھ کے اندھے بنے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل، لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زین للناس حب الشہوات، لوگوں کے لیے نفسانی خواہشات کی محبت خوشنما بنا دی گئی۔ حب الشہوات، نفسانی خواہش، نفس کی جو خواہش ہے خوبصورت بنا دی گئی۔ یہ جو نفس کی خواہش ہے نا، یہ انسان کو، یہ نفس کی خواہش ہوتی ہے نا کہ عورت اچھی لگتی ہے، یہ ساری نفس کی خواہشیں ہوتی ہیں، انسان کی دنیا اچھی لگتی ہے، مال اچھا لگتا ہے، اولاد اچھی لگتی ہے، یہ ساری نفس کی خواہشات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نفس کی خواہشات خوبصورت بنا دی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان نفس کی خواہشات کو ایک ایک کر کے گنوا رہے ہیں، وہ کون سی خواہشات ہیں جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے، اس کی نفس کو مزین کر دیا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے۔ من النساء، سب سے پہلا نمبر آتا ہے عورتوں کا، والبنین، اور عورتوں کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے بیٹوں کا۔
والقناطیر والقناطیری، اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے، اور المقنطراتی جو جمع کیے ہوئے ہیں چاندی کے خزانے، من الذهبی، اور جو کہ سونے کے خزانے انہوں نے جمع کیے ہوئے وہ بھی من الذهبی، اور اس کے بعد والفضة والخیل والخیل المصومة، اور نشان زدہ گھوڑے، یعنی کہ اچھی نسل کے بہترین گھوڑے، اور پھر اس کے بعد مویشی بھی، یعنی جو مال مویشی رکھا ہوتا تھا، کون کون سے، گائے بھینس بکریاں، یہ سب مال مویشی، والحرث، اور جو کھیتیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کے اندر انسان کے خواہش ڈال، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر انسان کے لیے نفس کے لیے خواہش ڈال دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو انسان کے لیے خوبصورت بنا دیا کہ انسان انہی کو پانے کے چکروں میں انہی کے پیچھے بھاگتا رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی کے قلیل ترین بہت تھوڑے ہی فائدے ہیں، واللہ عندہ حسن المآب، اور اصل فائدہ تو وہ ہے جو انسان واپس اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جائے گا تو اصل فائدہ تو انسان کو وہاں پر ملے گا۔ سیدنا کعب بن مالک انصاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے جن کو بکریوں کے ریبڑ میں چھوڑ دیا جائے وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا دین کو مال اور عزت کی حرص برباد کرتی ہے۔ سوچ سکتے ہیں کہ بھوکے بھیڑیے بھی وہ اپنا پیٹ جب بھر لیتی ہے نا، بھوکے بھیڑیے وہ زیادہ سے زیادہ ایک ہی کھائیں گے، وہ اپنا پیٹ بھر کے چھوڑ دیں گے سب کو، وہ سب کو جا کے منہ نہیں ماریں گے، سارے کے سارے بکریوں کو نہیں، سارے لیبر کو نہیں زخمی کر دیں گے، لیکن انسان ایسا ہے کہ اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے، انسان ایسا ہے کہ وہ ہر جگہ پر منہ مارے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے، اور یہ بڑا بہترین طریقے سے ہمیں یہودی اور عیسائی سمجھ چکے ہیں کہ مسلمانوں کو قبضہ کرنا ہو، مسلمانوں کو پکڑنا ہو تو ان کو مال کے اندر ڈال دو۔ آپ سارے ملکوں کو دیکھ لیں، اسلامی ممالک کو، سارے اپنے مال کی شہوت میں ایسے گم ہوئے ہیں کہ ان کو پرواہ ہی نہیں ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی کٹ رہا ہے، کوئی گر رہا ہے، کسی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، تو damn care about anything، وہ اپنی سلطنت کو نہیں چھوڑنا چاہتے، بوڑھے ہو گئے، ہڈیاں بالکل لاغر ہو گئی، چل نہیں سکتے، 10 لوگ پکڑ کے چلا رہے ہوتے ہیں، روز سنتے ہیں آج فلاں پولیٹیشین بننے والا ہے، آج فلاں بننے والا ہے، آج اس کی آئی سی یو میں پڑا ہوا ہے، پھر آئی سی یو سے نکل کر آ جاتے ہیں باہر، پھر پتہ لگتا ہے جی وہ ہمارے صدر منتخب ہو گئے، پھر ہمارے وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ ہر چیز کے لیے ہمارے ملک میں قوانین اور سب کچھ ہے، ہر ایک کے لیے ڈیٹ ان کی ایج لیمٹس ہیں، لیکن ہمارے جو حکمران ہیں ان کے لیے کوئی ڈیٹس نہیں ہے۔ اچھا وہ مینٹلی بھی فزیکلی فٹ ہوتے ہیں، چاہے ان کو جو مرضی بیماری ہو، ان کو کینسر ہو، ان کو جو بھی ہو، وہ فٹ ہے جنہوں نے ملک کو چلانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے زیادہ نقصان انسان کو مال کی حرص پہنچاتی ہے، جتنا مال ہو نا اتنا کم لگتا ہے، انسان کہتا ہے اور ہو، وہ اس اور کرتے 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 اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں، انسان کے پیٹ کو سوائے قبر کی مٹی کے کچھ نہیں بھر سکتا۔ نشان زدہ گھوڑے سے کیا مراد ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اس سے مراد چلنے والے موٹے تازے اور خوبصورت گھوڑے جو کہ بہترین نسل کے ہوں، یہ قیمتی اور قابل قدر سمجھے جاتے تھے، کیونکہ اہل عرب جو ہے نا وہ گھوڑوں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ جہاد میں بھی گھوڑوں کو استعمال کرتے تھے، کیونکہ وہ بہت تیز دوڑا کرتے تھے۔ اما پارا میں ایک سورہ بھی ہے نا، سورہ کا نام ہے تیز دوڑنے والے گھوڑے جو اپنی ٹاپوں سے مٹی کو اڑاتے ہیں، میرے ذہن سے سورہ کا نام سورہ نکل گئی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیکن میرے ذہن میں نہیں آ رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے بارے میں سورہ نازیات، جی سورہ نازیات، پتہ نہیں سورہ کون سی میں ذہن سے بالکل نہیں آ رہی، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال
تو گھوڑے جو ہے، اس لیے گھوڑے جو، میری بات یاد رکھیے گا، گھوڑے حلال ہیں لیکن ان کو منع اس لیے کیا گیا تاکہ وہ جہاد میں استعمال ہوتے تھے، سواری کے کام آتے تھے، ایسا نہ ہو کہ گھوڑے کھا کھا کر گھوڑوں کو ختم ہی کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹائی پر سو کر بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک پر نشان پڑے ہوئے تھے۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم آپ کے لیے بستر نہ بنا دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا دنیا سے کیا تعلق، میں تو دنیا میں ایک سوار کی طرح ہوں جو دوران سفر کسی درخت کے سائے میں ٹھہرتا ہے اور آرام کرنے کے بعد اسے چھوڑ کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ میرے نبی نے اپنے لیے ایک بستر تک نہیں رکھا کہ میرا بستر سے کیا تعلق، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دنیا کی نرم و ملائم بستر کے اوپر لیٹ کر بس دنیا میں ہی پڑا رہوں۔ جب انسان سخت بستر پر سوتا ہے نا تو پھر انسان کے پہلو، اس کی کروٹیں بستروں سے جدا ہی رہتی ہیں، پھر انسان بہت لمبی گہری نیند میں نہیں سو سکتا، جلدی جلدی آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے، یعنی لوٹ کر جانے کی بہترین جگہ ہے، بہترین ٹھکانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک دنیا ملعون ہے، یعنی لعنت کی ہوئی ہے، ملعون ہے، اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ بھی ملعون ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس چیز کے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، یا علم والے اور یعنی علم سکھانے والے اور علم سیکھنے والوں کے علاوہ باقی دنیا کی کوئی بھی چیز ملعون، باقی سب چیزیں دنیا کی ملعون ہیں، ملامت زدہ ہیں۔ یہ چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ سے غافل کرتی ہیں، اور یہ خواہشات انسان کے بڑھتی 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 ہی چلی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرب سے دور کر دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا سے دور کر دیتی ہیں۔ قُلْ أَنُبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ۔ اس آیت کی شان نزول جو ہے وہ کیا ہے کہ مسند احمد میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ سے حسن المعاد تک، تو سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا، اے اللہ، جبکہ تو نے اسے زینت دے دی تو اس کے بعد کیا؟ اس پر یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کی کہ اے نبی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس سے بہترین چیزیں بتاتا ہوں۔ اب وہ کون سی چیزیں ہیں؟ قُلْ أَنُبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، کہ میں تمہیں اس سے، کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس سے بہترین چیزیں بتاتا ہوں، آپ انہیں بتا دیجئے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، یعنی دنیا میں پریشان نہ ہو جانا، یہ خوبصورت میں نظر آتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی۔ جو لوگ اپنے رب سے ڈر گئے اور جنہوں نے شرک کو اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی نافرمانی کو چھوڑ دیا، انہیں اللہ تعالیٰ ثواب کی امید دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کے خوف سے، اس کی نافرمانی سے جو رک گئے، وہ ایسے پرہیزگاروں کے لیے جنت کی خوشخبری دیتا ہے، وہاں کے محلات کے بارے میں بتاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ ان کو یہ سب کچھ دے گا بلکہ رب کائنات یہ بھی کہتا ہے کہ خالدین فیہا، یہ کچھ دنوں کا نہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے ان کے پاس، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ساتھ ان کو پاکیزہ جوڑے بھی عطا کیے، وازواج مطہرات، پاکیزہ جوڑے کیا؟ نہایت پاک اور صاف بیویاں، ان پاک صاف بیویوں کو حیض نہیں ہوگا، نہ ان کے جسم سے کوئی بھی کسی بھی قسم کی گندگی نہیں نکلے گی، اور ان کی زبان بھی بڑی ہی پاکیزہ اور صاف ستھری ہوگی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، یہ ساری چیزیں دینے کے بعد رب کائنات نے آخر میں سب سے بڑی بات کہی، ان سب سے بڑھ کر تمہیں کیا ملے گی؟ اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی۔
کتنا دل کو سکون ہوگا نا کہ سارا کچھ تو مل گیا اور اللہ تعالیٰ بھی راضی ہے۔ ان سب سے بڑا جو تمہیں تحفہ ملے گا وہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی رضامندی سب سے بڑی ہے۔ تمام کی تمام کائنات کی چیزوں سے سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ وہ راضی ہو گیا تو سب کچھ حاصل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت سے پوچھے گا کیا تم لوگ خوش ہو گئے؟ تو اہل جنت کہیں گے ہم کیوں نہ خوش ہوتے، تو نے ہمیں وہ خوش دیا جو کسی کو بھی نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تمہیں اس سے بھی افضل چیز دیتا ہوں، میں تمہیں اپنی رضامندی دیتا ہوں، ایسی رضامندی جس کے بعد تم کبھی بھی ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ کی وہ رضا بھی، اللہ تعالیٰ کی رضامندی بھی ہمیشہ کی ہوگی۔ اللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے اور ان کی اچھی اور بری صفات سے بخوبی واقف ہے۔ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، بلا شبہ ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان تو لائے اور پھر ہم تقوی بھی اختیار کیا۔ آمنا، تقوی کے ساتھ ایمان، صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، متقی بننا۔ ایمان تو آپ ان میں سبھی لے کر آئے ہیں، لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ متقی بننا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ متقی بننے کے اندر تمام کی تمام چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کسی سے محبت کرنا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی کے رشتے جوڑنا، اور اس کی رضا کے لیے ہی رشتوں کو توڑنا۔ یعنی رشتوں کو توڑنا سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ اپنے خونی رشتوں کو توڑ دیں، بلکہ ان لوگوں سے دور ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے، جو بے حیائی کی طرف لے کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں اے اللہ ہم ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد وہ متقی بھی بنے، تو اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ اللہ تعالیٰ کو توبہ کو قبول کرنا صرف انہی کے لیے ہے جو نادانی سے برائی کرتے ہیں پھر جلد ہی اس سے توبہ کر لیتے ہیں، اور بلا شبہ جس شخص نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے پھر سیدھی راہ پر چلا تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بہت بخشنے والا ہوں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ پھر یہ ارشاد فرماتے ہیں فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آگ کی عذاب سے محفوظ کر لے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو سن لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت میں وَالصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ۔ اب اللہ تعالیٰ ان متقی لوگوں کی تمام نشانیاں بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پھر نشانیاں بھی بتائیں، اللہ نے باتوں کو ادھورا نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری بات کو مکمل کیا تاکہ کسی کے دل میں ذہن میں کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ اب یہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ کون ہیں؟ ایمان بھی لائے متقی بھی بنے، کیسے؟ سب سے پہلی بات میرے رب نے کیا کہی، ساری باتیں آپ کی ایک طرف، ساری کی ساری عبادتیں ایک طرف، سارا مال خرچ کرنا ایک طرف۔ سب سے پہلی صفت میرے رب نے کیا بتائی؟ میرے رب نے بتایا الصابرین، صبر کرنے والے۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو آپ کا حق مل جائے تو پھر آپ اس پہ صبر کر کے بیٹھ جائیں، نہیں۔ صبر وہ ہوتا ہے جہاں پر آپ کی حق تلفی بھی ہو رہی ہو اور آپ اپنی اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اور یہ یقین رکھتے ہوئے کہ میرا رب ہے جو مجھے اس سے بھی بہتر عطا کرے گا، اور آپ صبر کو اپنا لیں اور آپ خاموش ہو جائیں۔
صبر ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اس وقت اپنے دل کو کھول دیں، اپنی زبان سے سب کچھ کہہ ڈالیں اور پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ پھر صبر کریں۔ صبر اسی لمحے آن دا اسپاٹ ہوتا ہے۔ صبر کچھ گھنٹوں بعد، کچھ لمحوں بعد، کچھ دنوں بعد نہیں ہوتا۔ الصابرین، سب سے پہلے صرف رب کائنات نے کہی الصابرین۔ ہم صبر کرنا سیکھ لیں تو 90% ہمارے گناہ دور ہو جائیں، ہمارے دلوں کو سکون مل جائے۔ دوسری اللہ تعالیٰ نے خاصیت بتائی والصادقین، سچے، سچ بولنے والے ہیں، والقانتین، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو فرما برداری کرنے والے ہیں اپنے والدین کی، اللہ تعالیٰ کی، ہر چیز کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی طرف نازل کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں دو خاصیتیں بیان کرنے کے بعد تیسری بات اللہ تعالیٰ نے کہی فرما برداری کی، چوتھی بات کہی جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور پھر پانچویں جگہ پر نمبر آتا ہے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنے والا۔ آپ ایک بات صرف سوچئے اور مجھے بتائیے، جو انسان صبر کرنے والا ہے اس کو اپنی زبان پر قابو، اپنے جذبات پر قابو، جو سچ بولنے والا ہے وہ ہر لمحے سچ بولے گا، تو وہ گناہ کی طرف کیسے جائے گا؟ اسے معلوم ہے پہلے سچ بتانا ہے، سچ بولنا ہے، وہ گناہ کیسے کرے گا؟ والقانتین، پھر وہ انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بھی کرتا ہے، فرما برداری کرنے کے بعد وہ اپنے مال بھی سے خرچ کرتا ہے، تو وہ جو چھوٹے موٹے ہلکے ہلکے سے کہیں گناہ ہو گئے تو اس کا صدقہ کرنے کے سبب وہ بھی معاف ہو گئے۔ پھر میرے پیارے رب نے کہا والمستغفرین، اور پھر وہ معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بالاسحاری، سحری کے وقت۔ میرے پیارے رب نے آگے کیا کہا؟ اب ان لوگوں کے لیے دیکھیے گا، اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سحر کے وقت، تہجد کے ٹائم پہ جو معافی بھی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شاہد اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ نے اور فرشتوں نے اور اہل علم نے گواہی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی گواہی دے رہے ہیں، شاہد اللہ ان لہو لا الہ الا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور فرشتوں نے اور اہل علم نے گواہی دی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ توحید کو مزید پختہ کرنے کا ثبوت دیتے ہیں، قسم اٹھا کر، گواہی دے کر، گواہی دے رہے ہیں قائما بالقسط، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قائما بالقسط، اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کے معاملے میں انصاف کرتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ مزید کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کے سوا کوئی رب نہیں، اس کے سوا کوئی بھی رب نہیں۔ لا الہ الا ہو العزیز الحکیم، سب پر غالب ہے اور وہ کمال حکمت والا ہے۔ ان ساری باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک یقیناً تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہی سب کے لیے دین کے طور پر پسند کیا۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس علم دیا، ان کو کتابیں دی، ان کو علم آنے کے بعد ان لوگوں نے اس میں اختلاف کیا، اور یعنی ان کے پاس علم آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، ایسا نہیں ہے کہ وہ علم نہیں تھا ان کے پاس، بغین، کس وجہ سے؟ ضد کی وجہ سے، کہ ہم کیوں اس چیز کو مانیں، یہ ان کے درمیان میں ضد تھی۔ اور وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ انکار کرے، کفر کرے، اللہ تعالیٰ جلد ہی ان کا حساب لے لے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ حَاجُّوكَ، پھر وہ لوگ اگر آپ سے جھگڑا کریں
تو آپ کہہ دیں کہ میں نے اور جنہوں نے میری پیروی کی اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کی تابع کر دیا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی تابع کر دیا، اور آپ ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے ہیں اور ان پڑھوں سے کہہ لیجئے، جو ان پڑھ ہیں ان کو بھی کہہ لیجئے، کیا تم تابع ہو گئے؟ پھر اگر وہ تابع ہو جائیں، پھر وہ اگر بات سن لیں تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ موڑ جائیں تو آپ کے ذمے صرف میرا پیغام پہنچانا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف آپ